اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس۔ بیٹا کل ہم نے غزل پڑھی تھی خواجہ میر درد کی۔ غزل نمبر 2 ہم کر رہے تھے خواجہ میر درد کی۔ آج ہم وہیں سے دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ بیٹا اپنی بک سے نکالیے۔ ہاں جی، سیکنڈ لاسٹ شعر تھا بیٹا، یوں صبح چاہ کے سینہ میرا اے رفو گراں، یوں صبح چاہ کے سینہ میرا اے رفو گراں، چاہ کے سینہ میرا اے رفو گراں، یا تو کسوں کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو، یا تو کسوں کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے صبح کی طرح اپنا سینہ چاک چاک کر دیا، یہ اتنا پھٹ جاتا ہے کہ کسی سینے والے سے بھی نہیں سلتا۔ یوں صبح، صبح کی مانند، چاک کہتے ہیں پھٹ جانا، سینہ میرا علامت ہے بیٹا، سینے کی بات کر رہا ہے، میرا اے رفو گراں، اے سینے والو، کہ یہاں سے مراد یہاں تو کسوں سے مراد کسی کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو، یعنی کہ میرا سینہ درد سے اس حد تک پھٹ جاتا ہے کہ اس کو کوئی سینے والا سی نہیں سکتا۔ یعنی کہ شاعر علامتی طور پر سینے کو پھاڑنے کا ذکر کر رہا ہے۔ سینے کو پھاڑنے کا وہ ذکر بڑے زبردست اور علامتی طور پر وہ ہمیں بیان کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا خواتین کو، عورتوں کو، کہ جب ان کے سر میں درد ہوتا ہے تو کپڑا یا کوئی پٹی باندھ کر کس کے گانٹھ دے دیتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد ان کے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس پٹی کے اندر اس کپڑے کو جو سر پہ باندھا جاتا ہے اس میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے کہ سر کا درد ختم کر دیتا ہے؟ سچ بات تو یہ ہے کہ وہ درد اس وقت ختم ہوتا ہے جب ہم کس کے باندھتے ہیں اور ہمارے سر جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے۔ جب وہ سن ہو جاتا ہے تو ہمیں درد میں کچھ بچت محسوس ہوتی ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ درد ختم نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جب چاہت اور محبت یا عشق کے اندر محبوب کی یاد میں جب ایک عاشق تڑپتا ہے، جب ایک عاشق دکھ درد سہتا ہے، جب چاہت اور محبت میں حد سے تڑپ بڑھ جاتی ہے، تو پھر ایک عاشق جذبہ اور جوش میں آ کر جب اس سے یہ درد سینے کا برداشت نہیں ہوتا، محبوب کی تڑپ اس حد تک زیادہ ہوتی ہے کہ اب اس سے سہنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جوش اور جذبے کی حالت میں آ کر زور سے اپنے ناخنوں کو اپنے سینے پر مار کر سینے کو چاک کرنا چاہتا ہے۔ میں نے گریباں چاک چاک کیا، گریباں میں نے چاک چاک کیا، اور تمام عمر رفو کر رہے، رفو کرتے، کہ میں نے ساری زندگی جو ہے
اپنے گریباں کو چاک چاک کرتا رہا ہوں، اور ساری عمر جو رفوگر تھے، سینے والے جو تھے، وہ اس کو سیتے رہے، لیکن کوئی بھی شخص جو ہے صحیح معنوں میں اس کو نہ سی سکا۔ تو یہاں بھی شاعر بیٹا یہی ہمیں سمجھا رہا ہے، اور یہی ہمیں سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ رفو گراں، رفو کرنے والے، سینے والے، لیکن میرا سینہ درد سے اس حد تک پھٹ جاتا ہے، جو علامتی طور پر آپ لوگوں کو بتا رہا تھا، سمجھا رہا تھا، وہ یہی انداز تھا کہ جب درد کی شدت سے سینہ پھٹنے کو ہوتا ہے، جیسے درد کی شدت سے سر پھٹنے کو ہوتا ہے، چاہت اور محبت میں جب محبوب کی یاد بے چین کر دیتی ہے، تڑپا دیتی ہے، اور دل سے برداشت نہیں ہوتا، تو ایک عاشق جوش اور جذبے میں آ کر، محبوب کے دکھ درد اور غم میں آ کر، یا اس کی چاہت اور محبت کی شدت میں آ کر، جب وہ اپنی انگلیوں کو، اپنے سینے کو پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں گریباں کا کپڑا آ جاتا ہے اس چارہ اگر کپڑے کی قسمت غالب، ہے اس چارہ اگر کپڑے کی قسمت غالب ہو، جس کے ہو عاشق کے ہاتھوں میں گریباں ہونا، ہے اس چارہ اگر کپڑے کی قسمت غالب، کہ ہے اس چارہ اگر کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہے وہ عاشق کا گریباں ہونا۔ محبوب کی یاد میں وہ گریباں کو چیر دیتا ہے، سینہ کوئی نہیں چیرتا، لیکن بات سینے کی کہہ کر اصل میں گریباں کو سینے سے، کیونکہ گریباں کا یہ حصہ سینے کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے اس کو چاک کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنے قمیض کو اور اپنے کپڑے کو، سینے کو چاک کر دیتا ہے، تو پھر یہاں یہ شاعر کہتا ہے کہ اے رفوگراں، پھر رفوگر کیا کرتے ہیں، وہ جو لوگ ہوتے ہیں سینے والے، وہ دیوانہ مجنون پاگل سمجھ کر اس کو بلا کر اس کے گریباں کو سی دیتے ہیں، لیکن وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے رفوگراں، تم اس کپڑے کو تو سی رہے ہو، تم اس کپڑے کو تو سی کر دے رہے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو میرا درد، سینے کا درد جو ہے، جو محبوب کی چاہت و محبت میں پھٹ چکا ہے، وہ اس انداز سے پھٹ چکا ہے کہ اس کو یہاں کوئی بھی رفوگر سی نہیں سکتا، کہ یہاں تو کسوں کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ یعنی کہ دوسرے مصرے میں یہاں کوئی شخص بھی اس گریبان کو، اس کپڑے کو، اس سینے کو چاک جو ہے سی نہیں سکتا، رفو نہیں کر سکتا، یعنی کس حد تک درد کی شدت بڑھ جاتی ہے، اس حد تک انسان درد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ درد کی شدت کو سہ نہیں پاتا۔ لوگ اس کو تسلیاں دیتے ہیں، لوگ اس کو حوصلہ دیتے ہیں کہ یار صبر کر، حوصلہ کر، لیکن وہ کہتے ہیں ان حوصلوں سے، ان تسلیوں سے کچھ نہیں ہونا، کہ درد کی شدت اس حد تک بڑھ جاتی ہے، اب وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، اس سے برداشت نہیں ہو پاتی، جب برداشت نہیں ہو پاتی تو وہ سینے کو چاک کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بیٹا، جب درد اس حد تک بڑھ جائے کہ درد کی کیفیت اتنی زیادہ ہو جائے، جو برداشت سے باہر ہو جائے، تو پھر ایک عاشق جو ہے وہ اسی انداز سے اپنے سینے کو پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، چاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر لوگ اس کا وہ گریبان سی تو دیتے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اے لوگو، تم گریبان تو سی رہے ہو، کپڑا تو سی رہے ہو، لیکن میرے دل کے اندر جو درد اور غم کی شدت ہے، اس کو تم کبھی کم نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے، جو شخص دکھ درد دیتا ہے، دبا بھی وہی کرے تو آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے تکلیف ملی، جس کی وجہ سے پریشانی ہوئی، اگر وہی شخص ہی آ کر دوا کر دے،
مداوا کر دے، علاج کر دے، مرہم لگا دے تو پھر سکون مل جاتا ہے۔ زخم کسی اور نے لگایا، مرہم کوئی اور لگائے تو راحت، آرام اور سکون نہیں ملتا۔ یہاں بھی شاعر درد سے سینہ بوجھل ہو جاتا ہے، پھٹنے کو ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک عاشق اپنی محبت کو اس انداز میں بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے کس حد تک الفت اور محبت کرتا ہے، اس کی یاد میں کتنا تڑپتا اور بے چین رہتا ہے، یہاں تک کہ دل جو ہے وہ پھٹنے کو ہوتا ہے، کلیجہ پھٹنے کو ہوتا ہے، بو کو آنے کو ہوتا ہے۔ لیکن ایک عاشق کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر محبوب پر ذرا بھی نہیں ہوتا۔ لہذا لوگ اس کا کپڑا تو سی دیتے ہیں، اس کے گریباں کے کپڑے کو صاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کے درد کی کیفیت کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں رفو کرنے کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ تسلیاں دیتے ہیں، اگر گریباں چاک ہو جائے تو گریباں سی دیتے ہیں، اور جب دکھ درد کی کیفیت اور سینے کے پھٹنے کی جب بات آ جائے تو لوگ اس کو تسلیاں دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں۔ لیکن شاعر کہتے ہیں یہاں تسلیاں اور حوصلوں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ تم لوگوں کی یہ باتیں میرے جوش محبت کو کم نہیں کر سکتی، میری چاہت اور محبت کے جذبے کو ختم نہیں کر سکتی، اس میں ٹھہراؤ نہیں لا سکتی۔ لہذا جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے، ایک عاشق کی تڑپ اور چاہت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ محبوب کی یاد میں اور زیادہ تڑپتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تک کہ اس کا محبوب اسے نظر نہ آئے، محبوب مل نہ جائے، وہ اسی تڑپ اور بے چینی کے اندر برقرار رہتا ہے۔ یہ ایک عاشق کی کیفیت شاعر بڑے زبردست انداز میں ہمیں بیان کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس کا حقیقی معنوں میں لیں تو حقیقت میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنے دیوانوں مجنوؤں کو دیکھا ہوگا، کتنے دیوانوں کو دیکھا ہوگا، کپڑے میلے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، داڑھی آلودہ ہوتی ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے گھن آتی ہے، ایسے لوگوں کے پاس جانے سے ہمیں بدبو محسوس ہوتی ہے، ہم ایسے لوگوں کے پاس جانا بہتر ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا بیٹا، عموماً کہا جاتا ہے کہ گدڑیوں میں لال ہوتے ہیں، اکثر اللہ والے ایسے بھیسوں میں پھرتے ہیں تاکہ کوئی ان کو پہچان نہ سکے، کوئی ان کو دیکھ نہ سکے، کوئی ان کی حقیقت کو نہ جان جائے، تاکہ دنیا والے انہیں دیوانہ سمجھے، پاگل سمجھے، مجنون سمجھے، پتھر مارے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بچے پتھر مارے ہوتے ہیں دیوانے کو، لیکن نہیں سمجھ سکتے ہم کہ شاید وہ اللہ کا کوئی ولی ہو، بظاہر وہ دیوانگی کی حالت میں ہوتا ہے، جب اس کے دل میں بھی اپنے حقیقی محبوب کی چاہت اور محبت جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس کی کیفیت بھی کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے، وہ بھی مجنون اور دیوانوں کی سی کیفیت کے اندر آ جاتا ہے، اور اپنے محبوب کو ہر گلی، ہر جگہ، ہر محلے، ہر طرف ڈھونڈتا ہے، شاید کہیں اس کا محبوب اس کو حاصل ہو جائے۔ اس لیے یہ یہاں بھی ایک عاشق کا انداز بھی یہی ہوتا ہے، اور لوگ اس کو تسلیاں دیں، لوگ اس کو جو ہے دلاسے دیں، حوصلہ دیں، لیکن یہ چاہت اور محبت کا معاملہ ایسا ہے بیٹا، جو حوصلے، دلاسے اور تسلیوں سے نہیں سکون ملتا، بس سکون ملتا ہے تو صرف اور صرف محبوب کے دیدار سے ملتا ہے، محبوب سے ملاقات سے ملتا ہے، محبوب کے دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کہیں سے کچھ نہیں ملتا۔ اور پھر لاسٹ شعر بیٹا اس غزل کا ہے، اس میں بھی شاعر بیٹا ایک بہترین حقیقت ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ شعر نمبر 6 ہے بیٹا، کہ اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اے درد زنگ صورت اس میں جا کرے، اے درد زنگ صورت اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو، اہل صفا
اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو. مفہوم ہے بیٹا اس کا؟ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں اگر کوئی آلودہ دل چلا جائے تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے. اہل صفا میں آئینہ دل یعنی کہ اہل صفا صوفی لوگ صوفی لوگوں کا دل آئینے کی مانند ہوتا ہے. یہ بیٹا اس کا مفہوم ہے. اب شاعر اس میں بیٹا ایک بہترین اور زبردست بات ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ اے درد زنگ صورت، اگر کسی کے چہرے پر گرد ہے، دھول ہے، مٹی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، برائیوں کا بوجھ ڈالا ہوا ہے، گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکا ہے، چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، اگر ایسا شخص کوئی اللہ کے ولی کی صحبت میں چلا جائے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چلا جائے، اہل صفا صوفی لوگ، یہ ولایت کے درجے ہوتے ہیں بیٹا، جیسے ولی، کتب، ابدال، قلندر، غوث، یہ بھی ایک مقام ہوتا ہے اہل ولایت کا کہ تم جب اللہ کے کسی ولی کی صحبت میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کے ولی کا جو دل ہوتا ہے وہ ایک آئینے کی طرح بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے، اس میں تمہیں اپنا چہرہ نظر آ جائے گا، تمہیں اس میں اپنی صورت نظر آ جائے گی کہ اہل صفا میں کہ صوفی لوگوں کا جو دل ہے وہ آئینے کی مانند ہے، کو رو نہ ہو کہ اس میں تمہیں اپنا چہرہ نظر نہ آئے، ہو ہی نہیں سکتا. ذرا غور کیجیے اس بات پر کہ اللہ کے ولی کی صحبت میں جانے والوں کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ کے ولی کی نگاہ سے حالات بدل جاتے ہیں، زندگی کے کایا پلٹ جاتی ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ دوست کا آئینہ ہوتا ہے. اللہ کے ولیوں کی شکل، اللہ کے ولیوں کا جو دل ہے وہ شیشے کی طرح بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے. جب کوئی گناہگار ان کی صحبت میں آتا ہے تو ان گناہگاروں کو اللہ کے ولی کے دل میں اپنی شکل صاف نظر آتی ہے. پھر اللہ کا ولی اس گناہگار کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو پاک صاف کر دیتا ہے نگاہ ولایت سے. جیسے بلے شاہ رحمت سے سلطان بو رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، مرشد ایسا ہوے باہو جیڑا لولوں دے وچ دسے ہوں، کہ مرشد ایسا ہو جو ہماری رگ رگ سے نظر آئے، یہ فلاں کا مرید ہے، یہ فلاں کا مرید ہے.
یعنی کہ مرید کو دیکھ کر مرشد کی پہچان ہو جائے اور مسلمان کو دیکھ کر خدا کی پہچان ہو جائے۔ کیا آج مسلمان کوئی بھی شخص ہمیں دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے کردار، ہمارے افعال، ہمارے اعمال، ہماری بول چال، ہماری گفتگو، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری شکل صورت لباس، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی اپنی ایک پہچان ہے، شناخت ہے۔ تو اس لیے شاعر یہ ہمیں سمجھا رہا ہے، مثال کے طور پر پاکیزگی بیٹا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری ہوتی ہے، ایک جسمانی ہوتی ہے، ایک باطنی ہوتا ہے، ایک ظاہری ہوتی ہے۔ اب جو ہماری پاکیزگی ظاہری ہوتی ہے وہ تو ہم پانی کے ساتھ اس کو پاک کر دیتے ہیں، لیکن جو باطنی ہے وہ کیسے پاک ہوگی؟ دل کو کیسے پاک کیا جائے؟ ظاہری تو پانی سے پاک ہوگی، لیکن باطنی کیسے ہوگی؟ مثال کے طور پر بیٹا ایک کپڑا میلا ہوتا ہے لیکن پاک ہوتا ہے، کپڑا میلا ہوتا ہے لیکن پاک ہوتا ہے، ایک کپڑا صاف ہوتا ہے لیکن وہ ناپاک ہوتا ہے۔ بہتر کون ہے؟ یقینی بات ہے جو بھلے میلا ہے لیکن پاک ہے۔ بظاہر جو صاف ستھرا نظر آ رہا ہو لیکن وہ پاک نہ ہو تو کیا فائدہ اس کا؟ اور ہمارا کپڑے کو صاف کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو پتا ہے، 2 یا 4 دن بعد ہمارے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، ہم ان کو اتار کر واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، سرف ڈالتے ہیں، پاؤڈر ڈالتے ہیں، ایریل ڈالتے ہیں اور چکر دیتے ہیں، اور کپڑا پاک بھی ہو جاتا ہے اور پھر دھو کر ڈال دیتے ہیں، صاف بھی ہو جاتا ہے، پھر دھو کر ڈال دیتے ہیں، پاک بھی ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ دن بعد پھر وہی عمل اپناتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ولیوں کا یہ انداز نہیں ہے کہ مرشد ایسا ہوئے باہو جڑا لولو دے وچ دسے ہو میلیاں نو کر دیندا چٹا، میلیاں نو کر دیندا چٹا وچ صابن صابن نہ گھتے ہو۔ یعنی اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ گناہگاروں کو، میلوں کو ایسا پاک صاف کر دیتا ہے، اور اس کے لیے اسے صابن کی ضرورت نہیں ہوتی، سرف کی ضرورت نہیں ہوتی، ایریل کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف نگاہ ولایت کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر وہ شخص ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کا ولی کسی گناہگار کی ایسی کایا پلٹ دیتا ہے کہ پھر کوئی شخص ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اس ولایت کے درجے تک پہنچنے کے 2 ہی راستے ہیں، ایک ہے عبادت، ریاضت، زہد، تقوی، پرہیزگاری، یہ بہت طویل راستہ ہے۔ ایک راستہ ہوتا ہے کسی اللہ والے کی خدمت کر لینا، کسی اللہ والے کے جوتے سیدھے کر لینا، اس کی خدمت میں بیٹھ جانا، پھر شاید اس کی خدمت کے صدقے وہ کچھ ہمیں عطا کر دے۔ یہ ایک مختصر شارٹ کٹ راستہ ہے، لیکن اس کے لیے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کا ولی ہے کون، اس کو تلاش کرنا پڑے گا، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور کسی کی بھی ولایت کو دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا، اس کے شب و روز دیکھنے پڑیں گے، پھر جا کر پتا چلے گا کہ اس کی شخص کے اندر خلاف شریعت کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو شخص صرف کرامت ظاہر کر دے وہی ولی سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یا وہ بھی اللہ کا ولی ہے جو شریعت کے خلاف ایک کام بھی نہ کرے اور اس کی زندگی سراپا شریعت ہو۔ تو پھر اگر ایسا شخص ہمیں مل جائے، اس کی صحبت میں چلے جائیں اور پھر وہ اپنی نظر کرم کر دے ہم پر، تو پھر ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی شاعر بیٹا ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص زنگ آلود آ جائے کہ اس کا چہرہ زنگ اور گناہ کے زنگ سے آلودہ ہو چکا ہو، جیسے کہا جاتا ہے احادیث کے اندر ہے غالباً، جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے تو اور دھبا لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تو اور لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل گناہ کرنے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو حقیقت ہے بیٹا، کہا جاتا ہے کہ چہرے دلی کیفیت کا آئینہ دار ہوتے ہیں، جو کچھ انسان کے دلوں میں ہوتا ہے وہی چہرے پہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ دل خوش ہوتا ہے تو اس کا پتہ چہرے سے چلتا ہے، دل سے نہیں کہ آج دل خوش ہے۔ دل افسردہ ہوتا ہے تو اس کا پتہ چہرے سے ہوتا ہے کہ
افسردہ ہے. یہ چہرے دلی کیفیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں. جب دل زنگ آلود ہو چکا ہو تو ظاہر ہے چہرہ بھی گرد آلود اور زنگ آلود ہوتا ہے. اور پھر اس زنگ کو اگر ہم نے اتارنا ہے، اس زنگ کو اگر ہم نے دھونا ہے، تو پھر آؤ اہل صفا اور صوفی لوگوں کی خدمت میں آ جاؤ، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں آ جاؤ. جب اللہ کے ولیوں کی صحبت میں آ جاؤ گے تو پھر ان کے دل کو جب دیکھو گے تو تمہیں اپنی شکل جو زنگ آلود ہے وہ نظر آ جائے گی. جیسے ہمارے چہرے پر کہیں مٹی ہو، کہیں دھول ہو، کہیں گرد ہو تو ہم آئینہ دیکھتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں، اور اگر گرد چہرے پہ لگی ہو تو قصور چہرے کا ہے، آئینے کا نہیں. ہم چہرے کو صاف کرتے ہیں، آئینے کو نہیں، کیونکہ آئینہ تو وہی کو دکھاتا ہے جو سامنے ہوتا ہے. کسی کے چہرے پہ دھول گرد مٹی لگی اور وہ کہے کہ نہیں آئینہ ہی مجھے غلط دکھا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولیوں کی مثال ان کے دل جو ہے ایک آئینے کے مانند ہوتے ہیں. جو انہیں دیکھتا ہے ان میں سمجھ لو کہ وہ شخص اپنی شکل دیکھتا ہے، اس کو اپنے آپ نظر آ جاتا ہے. جب اپنے آپ نظر آتا ہے تو پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا چہرہ، میری حالت کیسی ہے. تو پھر وہ اللہ کا ولی باطن کو صاف کرتا، ظاہر کو نہیں، کیونکہ جب باطن صاف ہو جائے تو ظاہر خود بخود صاف ہو جاتا ہے. باطن اگر خراب ہو جائے تو ظاہر بھی خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ اہل صفا میں آؤ، اہل صفا صوفی لوگوں کے پاس آ جاؤ، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں آ جاؤ، کیونکہ ان کا دل جو ہے آئینے اور شیشے کی مانند ہے جس میں تمہیں اپنا چہرہ، اپنی شکل، اپنی روح نظر آ جائے گی. اور پھر ان کی خدمت کرو، ان کی صحبت میں آ جاؤ، ان کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرو، پھر ان کی خدمت کیا کرو تاکہ تمہارے چہرے کا جو زنگ ہے وہ آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو جائے. تو اللہ کے ولی کہ جس پر بیٹا نگاہ پڑ جائے ایک دفعہ اس کو ایسا پاک اور صاف کر دیتے ہیں کہ پھر وہ کبھی شخص پلید ہوتا نہیں ہے، کبھی ناپاک ہوتا نہیں ہے، کبھی وہ گناہوں میں پڑتا نہیں ہے، وہ گناہوں سے ایسے تائب ہو جاتا ہے کہ پھر وہ شاید اس نے کبھی گناہ کیا نہیں تھا. اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی اللہ کا ولی کسی گناہگار شخص کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے، اس کے حالات کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اس کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. وہ شخص جو گناہ کا دل دادا تھا لیکن وہ آج ہر طرح کی گناہ اور برائی سے نفرت کرنے والا ہو جاتا ہے. یہی اللہ کے ولیوں کا اعمال اور ان کا یہ کردار ہوتا ہے. تو شاعر ہمیں اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے اور ان کی مجلس میں جانے کا سبق دے رہا ہے. ہم اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جاتے ہیں اور جیسے جاتے ہیں لوٹ آتے ہیں خالی. ہم آدھے گھنٹے کے لیے جاتے ہیں، آپ 10 منٹ کے لیے جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فاتحہ مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ 10-15 منٹ کی حاضری سے جو کچھ مانگے وہ ہمیں عطا کر دیں گے؟ نہیں بیٹا، کچھ مانگنا ہوتا ہے تو پھر پڑے رہنا پڑتا ہے. خدا سے بھی دیتا خدا ہی ہے، وسیلہ وہ بنتے ہیں. خدا سے مانگتے ہیں تو خدا کے در پہ پڑے رہیں اور اس کامل یقین کے ساتھ مانگیں کہ خدا دے. اور یقین بات ہے بیٹا، جب ہم اس کامل یقین کے ساتھ خدا سے مانگیں گے مولا مجھے چاہیے یہ چیز، تو خدا وہ چیز دے بھی دیتا ہے. لیکن شرط وہی ہے، کامل یقین ہونا چاہیے مانگنے کا کہ دیتا بھی خدا ہے اور خدا نے مجھے دینا ہے. تو پھر خدا اس کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا، کبھی اس کو خالی نہیں لوٹاتا. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا دامن اور اس کی جھولی جو ہے وہ بھر دیتا ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے بیٹا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ہمیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ہمارے تو مانگنے کا انداز ہی بدل چکا ہے. تو آئے اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کر لیں، اللہ کے ولیوں کی مجلس میں بیٹھا کریں، اللہ کے ولیوں کی گفتگو اور بات چیت کے اندر بیٹھا کریں اور سنا کریں کہ ان کا انداز اور طریقہ کیا ہوتا ہے، ان کی شریعت کیسی ہوتی ہے، ان کی طریقت کیا ہوتی ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کس انداز سے عاجز اور انکساری سے پیش آتے ہیں اور جھک جاتے ہیں. اگر ہم بھی وہ راستہ اپنا لیں اور اللہ کے ولیوں کی خدمت میں چلے جائیں، ان کی صحبت میں چلے جائیں، ان کی مجلس میں چلے جائیں اور ان کی خدمت کرنا شروع کر دیں تو شاید ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے اور ہماری جو حالت ہے ظاہری ان کو وہ تبدیل کر کے رکھ دیں اور ہم بھی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ
بندے بن جائیں انشاءاللہ بیٹا آگے ہم نیکسٹ غزل سٹارٹ کریں گے اس وقت تک کے لیے بیٹا اللہ حافظ السلام علیکم